میں پارٹی کا چیف ترجمان بنا ہوں. آپ نے مجھے دیکھا ہوگا چاہے ریاستی سطح پہ اور نیشنل لیول پہ ہماری پارٹی کے جو قائد ہیں وہ لیڈر آف دا اپوزیشن تھے. انہوں نے اگست 5 2019 کے بعد جموں کشمیر میں جو فیصلہ لیا, ان کی وکالت جس طریقے سے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں آزاد صاحب نے کی, آج بہت سے سوال لوگ اٹھا رہے ہیں باقی تنظیموں کے. آزاد صاحب نے کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. بہت مارکیٹ میں شگوفے چھوڑے جاتے تھے, میڈیا میں کہا جاتا تھا اب آزاد صاحب جو ہیں شاید ہندوستان کے پریزیڈنٹ بنیں گے, شاید وائس پریزیڈنٹ بنیں گے. کوئی بھی پارٹی آزاد صاحب کو آپ نے سنی ہوگی تقریر جب ان کی ریٹائرمنٹ تھی, کہا گیا کہ آزاد صاحب آپ کو ہم راجیہ سبھا کی سیٹ دیں گے, آپ یہاں سے مت جائیے. لیکن آزاد صاحب کو اگر سبتا کی لالچ ہوتی تو وہ آج ہندوستان کے پریزیڈنٹ ہوتے. وہ کسی بھی پارٹی کا سہارا لے کے, سپورٹ لے کے ایک راجیہ سبھا کی سیٹ لیتے. لیکن آزاد صاحب نے جب دیکھا کانگریس 8 سالوں میں 30 سیٹیں ہار گئی, آزاد صاحب کے دل میں جموں کشمیر کی عوام کا درد, ان کی آنکھوں میں جب آنسو میں دیکھتا تھا جب پارلیمنٹ میں تقریر کرتے تھے, دھرنے پہ بیٹھے جب 370 ہٹایا گیا. میں ان تنظیموں کو کہنا چاہتا ہوں تب آپ گھونسلوں میں چھپے ہوئے تھے اور ان پارٹیوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے, جموں کشمیر عوام کا سودا کرنے کے لیے دلی جاتے تھے. لیکن اس وقت ہمارے قائد غلام نبی آزاد صاحب جموں کشمیر کی عوام ہندوستان کے پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتے تھے اور انہوں نے فیصلہ لیا کہ میں جموں کشمیر کی عوام کی خدمت کروں گا. 8 سال سے جس مصیبت میں اس حکومت نے ڈالا ہے جموں کشمیر کی عوام کو, اس مصیبت سے صرف غلام نبی آزاد صاحب ہی ان کو نکال سکتے ہیں. یہاں نوجوان ہیں, آزاد صاحب نے اپنی پارٹی کا جو ایجنڈا بتایا آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں انہوں نے کہا ہماری پارٹی میں نمائندگی سب سے زیادہ نوجوانوں کی ہوگی. جب جب نوجوانوں پہ لاٹھیاں برسانے کا کام حکومت نے کیا, آزاد صاحب نے آواز اٹھائی اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی آواز اٹھائیں گے. مارکیٹ میں شگوفے چھوڑے جاتے ہیں, جو تنظیمیں ہمارے پہ الزام لگاتی ہیں, آزاد صاحب نے پہلے بھی کہہ دیا ہے, میں آج بھی کہتا ہوں, ہم کبھی بھی فرقہ پرست جماعت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے. آزاد صاحب نے پہلے بھی کہا تھا اگر ہمیں ضرورت پڑی, آزاد صاحب کو اگر راجیہ سبھا کا لالچ ہوتا تو جموں کشمیر نہیں آتے. اور اتنی کڑی ٹھنڈ میں آزاد صاحب لولاب پہنچے, کس لیے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جموں کشمیر کی عوام جو اس مصیبت میں ہے, اگر ہماری حکومت بنے گی, اگر کشتواڑ میں ڈسٹرکٹ بنا, کشتواڑ میں یونیورسٹی بھی بننی چاہیے, کشتواڑ میں بہت سے کام ہونے چاہیے جو صرف آزاد صاحب کرتے ہیں. اس میں مجھے خوشی ہوئی پارٹنر کے ہمارے سکھ بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں, جموں بھی ہمارے ساتھ ملاقات کرتے ہیں, ہماری بہن بیٹھی ہے یہاں, گجر بھی ہے یہاں, سب ذات دھرم کے لوگ ہیں. اس کو ہم نے اس گلدستے کو مضبوط کرنا ہے, تبھی ہماری ریاست مضبوط ہوگی. ہم جو مدعے ہم نے رکھے ہیں اس پہ ہم نے لڑنا ہوگا. اور خاص کر نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں, آج میڈیا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہم بھی ان پہاڑی علاقوں سے نکلے ہیں. میں بھی بانیہال کے علاقے سے نکلا ہوں, میں بھی دلی پہنچا, میری آواز میں دم تھا, نہ میں ایم ایل اے تھا, نہ میں ایم پی تھا, نہ میں ایم ایل سی تھا, لیکن میرے میں اتنا یقین تھا کہ میں ہندوستان کے بڑے سے بڑے پلیٹ فارم پہ جموں کشمیر کی عوام کی وکالت کر سکتا ہوں. تو آپ لوگ بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, لیکن ہمت رکھنی ہے. جیسے شارق بھائی نے کہا, جیسے رندیپ بھائی نے کہا کہ اگر جیل بھی جانا پڑے عوام کے لیے ہم جائیں گے, لیکن کبھی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے, اپنا سر کسی کے ساتھ جھکائیں گے نہیں, اپنے دم پہ حکومت بنائیں گے اور آزاد صاحب کو چیف منسٹر بنائیں گے اور سروڑی صاحب کو بھی وزیر بنائیں گے انشاءاللہ. بہت